بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملکہ سبا بلقیس کا تخت شاہی 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ یہ سونے، چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو حکم یہ نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ کون اس کے تخت کو یہاں لائے گا۔ سلیمان نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں۔ ایک بڑا خبیث جن بولا، میں وہ تخت حضور حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے بھی زیادہ وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن خریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسم اعظم جانتے تھے، وہ ایک با کرامات ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا جیسے قرآن مجید میں ہے۔ اس نے عرض کی، جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برخیہ نے روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء کرام کو عام انسانوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ عقیدہ رکھ کر اولیاء کرام کی تعظیم و کریم کرنی چاہیے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل رحمت ہوتا ہے۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال وفات۔ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا، اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا، اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی، تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں، اور ان سبوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک لگا کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے، اور عرصہ دراز تک آپ کی اسی حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک جگہ ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے۔
غرض 1 سال تک وفات کے بعد آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمکوں نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا کے گر جانے سے آپ کا جسم مبارک بھی زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے: پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کی اس کی موت نہ بتائی، مگر زمین کی دیمک نے اس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آیا، جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ اس قرآنی واقعے سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مقدس بدن وفات کے بعد سڑتے گلتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ابھی بھی پڑھ لیا کہ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد عصا کے سہارے کھڑے رہے اور ان کے جسم مبارک میں کسی قسم کا کوئی تغیر رونما نہیں ہوا۔ یہی حال تمام انبیاء علیہ السلام کا ان کی قبروں میں ہے کہ ان کے بدن کو مٹی کھا نہیں سکتی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کو ابن ماجہ نے روایت فرمایا ہے کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر نبی کی یہی شان ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو روزی عطا فرماتا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 53 سال کی ہوئی۔ 13 برس کی عمر میں آپ کو بادشاہی ملی اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ آپ کا مزار اقدس بیت المقدس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اور جو علم ہم سیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔